ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ خیر حکم تھا، عمل ہوا، اور بے وقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بے وقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بے وقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بے وقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے اذن ملاقات بخش دیا۔ بے وقوف حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا، کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بے وقوف نے حیرت سے پوچھا، واپسی نہیں آنا، کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، ہاں، ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ تو آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام، بہت سی بیگمات اور بہت سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا، بے وقوف نے کہا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بے وقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ بادشاہ بولا، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ضرور انتظام کیا ہوگا۔ بے وقوف نے کہا، افسوس، صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ بے وقوف اٹھا اور اپنے گلے سے وہ ہار اتارا جو بادشاہ نے اسے دیا تھا، اور وہی ہار بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور، اس ہار کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مند وہ شخص ہے جو نہ صرف اپنی دنیا سنوارتا ہے بلکہ اپنی آخرت کی فکر بھی کرتا ہے۔ آج کل ہم صرف اپنی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو بالکل بھول جاتے ہیں، اور آخرت کو سنوارنے کا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے قرآن و سنت۔ قرآن و سنت میں جو احکام ملے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔